ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ سراجم منیرہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 کے یہ جو 10 حروف ہیں، یہ پیغمبر کی ختم نبوت کی دلیل کیسے ہے؟ اللہ نے ان 10 حروف میں پیغمبر کی ختم نبوت کو بیان کیسے کیا؟ میں علماء کی توجہ کا سہارا لے کر بات سمجھانے لگا ہوں۔ بس گزارش یہ ہے آپ پوری توجہ میری طرف رکھنا تاکہ میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ اللہ نے ان 10 حروف میں پیغمبر کو سراجم منیرہ فرمایا۔ یہ 10 حروف میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل کیسے؟ مناظر ختم نبوت حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حضور کی ختم نبوت کی دلیل وہ ہے جسے دلیل حسی کہتے ہیں۔ دلیل حسی کا معنی اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے اسے آنکھوں سے نظر آ جائے۔ میرے سامنے سپیکر دیکھنا چاہوں تو دیکھ سکتا ہوں، اسے محسوسات کہا جاتا ہے۔ سراجم منیرہ یہ پیغمبر کی ختم نبوت کی دلیل کیسے ہے؟ مولانا لال حسین اختر فرماتے ہیں، یہ حضور کی ختم نبوت کی حسی دلیل ہے جس کی تفصیل حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آفتاب نبوت میں بیان فرمائی۔ یہ 10 حروف نبی کی ختم نبوت کی دلیل کیسے بنیں گے؟ حضرت حکیم الاسلام فرماتے ہیں، اللہ نے ان 10 حروف میں پیغمبر کو سراجم منیرہ فرما کر آسمان کے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ علماء سمجھتے ہیں، علماء کی اصطلاح ہے، جب بھی کسی چیز کو کسی دوسری کے ساتھ تشبیہ دی جائے وہاں 3 چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 1 مشبہ، نمبر 2 مشبہ بہ، نمبر 3 وجہ تشبیہ۔ مشبہ کا معنی جسے تشبیہ دی جائے، مشبہ بہ کا معنی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، اور وجہ تشبیہ کا معنی ایسا وصف جو مشبہ میں بھی پایا جائے، مشبہ بہ میں بھی پایا جائے۔ آپ گھر میں جاتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں، میرا بیٹا تو شیر کی طرح ہے، میرا بیٹا تو شیر کی طرح ہے۔ آپ نے ابنی کل اسد کہہ کر، میرا بیٹا شیر کی طرح ہے کہہ کر اپنے بیٹے کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اس میں بیٹا مشبہ ہے، اسے تشبیہ دی گئی۔ شیر مشبہ بھی ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ سوال یہ ہے کہ وجہ تشبیہ کون سی ہے؟ وہ کون سا وصف ہے جو آپ کے بیٹے میں پایا جاتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے بیٹے کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ آپ کہتے ہیں وہ بھی بہادر، یہ بھی بہادر، وہ بھی شجاع، یہ بھی شجاع، وہ بھی نہیں ڈرتا، یہ بھی نہیں ڈرتا۔ اب آپ نے یہ کہہ کر میرا بیٹا شیر کی طرح ہے، اپنے بیٹے کو تشبیہ دی ہے شیر کے ساتھ۔ بیٹا مشبہ ہے، شیر مشبہ بھی ہے، شجاعت اور بہادری یہ وجہ تشبیہ ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ حضور کو اس آیت کے حصے میں سورج کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ جب تشبیہ دی جائے تو 3 چیزیں 3 ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مشبہ جسے تشبیہ دی جائے، نمبر 2 مشبہ بھی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، نمبر 3 وجہ تشبیہ، ایسی خوبی اور وصف جو دونوں میں پایا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو سراجم منیرہ بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اپنے نبی کو آسمان نبوت کا سورج فرما کر اس نظر آنے والے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جیسے آسمان پہ سورج، حضور آپ بھی سورج ہیں، جیسے یہ روشنی دینے والا آپ بھی روشنی دینے والے، جیسے یہ اندھیروں کو ختم کرنے والا آپ بھی اندھیروں کو ختم کرنے والے۔ یہاں پر علماء کی توجہ کی نظر ایک بات مزید کرتا چلوں، ممکن ہے آپ کے ذہن میں بات آ جائے، مولانا آپ نے کہا حضور مشبہ ہیں، سورج مشبہ بھی ہے،
اور قاعدہ یہ ہے مشبہ بھی ہی یہ مشبہ سے افضل ہوا کرتا ہے، تو کیا سورج حضور سے افضل ہے؟ حکیم الاسلام قاری طیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ دونوں کی صفات پہ غور کرو، اللہ نے اسے بھی سراج کہا، آمینہ کے لال کو بھی سراج کہا، اللہ نے انہیں بھی سورج کہا، اللہ نے انہیں بھی سورج فرمایا۔ دونوں کی صفتوں پہ غور کرو، صفات پہ غور کرو گے یہ اشکال ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے جب اس سورج کا ذکر کیا فرمایا سراجم و حاجا، اس کی صفت و حاج بیان کی ہے۔ جب حضور کا ذکر کیا فرمایا سراجم منیرا، پیغمبر کی صفت منیر ذکر کی ہے۔ عربی زبان میں وہ روشنی جسے کوئی دیکھنا چاہے دیکھ نہ سکے، اس کے سامنے بیٹھنا چاہے بیٹھ نہ سکے، اسے وحج کہتے ہیں۔ وحج کہتے ہیں اس روشنی کو جس میں حرارت ہو، جس میں تپش ہو، جس میں گرمی ہو، اور منیر کہتے ہیں اس سورج کو جس کو دیکھنا چاہو آنکھ کو دیکھنے میں مزہ آئے، جس کے پاس بیٹھنا چاہو بیٹھنے میں مزہ آئے۔ میں مزید آگے بڑھ کر بھی اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ ایک وہ سورج ہے، ایک آمینہ کا لال ہے، وہ سورج وہ ہے جسے دیکھنا چاہیں آنکھ ساتھ نہیں دیتی، حضور کو دیکھنا چاہیں بندہ صدیق بنتا ہے، حضور کو دیکھنا چاہیں بندہ فاروق بنتا ہے، عثمان و علی بنتے ہیں، حسنین کریمین بنتے ہیں، 1,24,000 نبی کے صحابہ بنتے ہیں۔ اس کے سامنے بیٹھنا چاہیں بیٹھ نہیں سکتے، نبی کے پاس بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہوں گا یہ سورج وہ ہے اگر کھانا کھا کے اس سورج کے سامنے جاؤ گے جسم جواب دے جائے گا، دوبارہ بھوک لگے گی۔ آمینہ کا لال وہ سورج اگر بھوکے جاؤ گے حضور کو دیکھو گے بھوک ختم ہو جائے گی، اس کو دیکھو گے پیاس لگے گی، آمینہ کے لال کو دیکھو گے تو پیاس ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے دونوں کی صفتیں بیان کی، اسے سراجم و حاجہ کہا، انہیں سراجم منیرہ فرمایا۔ جو وہ حاج اور منیر میں فرق ہے وہی سورج اور حضور میں فرق ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سورج کے ساتھ تشبیہ دی، فرمایا اے میرے نبی ہم نے آپ کو سورج بنایا، ہم نے آپ کو سراج بنایا۔ حضور مشبہ، سورج مشبہ بھی ہی۔ آئیے وجہ تشبیہ تلاش کریں کہ وہ کون سا وصف ہے جو دونوں میں پایا جاتا ہے، جس کی بنیاد پہ اللہ نے پیغمبر کو سراج فرمایا۔ وہ کون سی خوبی ہے جو اس میں بھی پائی جاتی ہے ان میں بھی پائی جاتی ہے؟ وجہ تشبیہ بھی سنیں، حضور کی ختم نبوت کو اپنی آنکھوں سے محسوس کریں۔ قاری محمد طیب قاسمی صاحب فرماتے ہیں جب تک سورج موجود نہ ہو، جب تک آسمان پہ آفتاب نہ ہو، آسمان پہ سراج نہ ہو، آسمان پہ اندھیرا ہے، آسمان پہ اندھیرا ہے، عقل انسانی کہتی ہے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ اندھیرا ختم ہو جائے، ہمیں روشنی مل جائے۔ آپ اندر کمرے میں ہیں، اندھیرا ہے، کیسے ختم کریں؟ لائٹ جلا دو۔ آپ برآمدے میں آ گئے، یہاں بھی اندھیرا، کیا کریں؟ بھئی لائٹ جلا دو۔ آپ باہر گلی میں جاتے ہیں، یہاں بھی اندھیرا، کیا کریں؟ بھئی لائٹ جلا دو۔ جب جب جہاں جہاں اندھیرا ہوگا وہاں وہاں پہ لائٹ کی ضرورت پڑے گی۔ اس لائٹ نے روشنی تو دی ہے مگر اندھیرے کو ختم نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح انبیاء کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا ہے، دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اللہ نے آسمان نبوت پہ انبیاء کو بھیجا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، یہ آسمان نبوت کے ستارے ہیں، یہ نبوت کے ستارے ہیں۔ توجہ رکھنا، اندھیرا ختم کرنا ہو کمرے کی لائٹ الگ ہوگی، برآمدے کی لائٹ الگ ہوگی، صحن کی لائٹ الگ ہوگی۔ بالکل اسی طرح جب تک حضور نہیں آئے تھے اندھیرے کو ختم کرنا تھا۔ ایک علاقے میں ایک نبی، دوسرے علاقے میں دوسرا نبی، تیسرے علاقے میں تیسرا نبی، اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں اور ایک نہیں بھیجا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، فرمایا ہم نے مسلسل بھیجے، لگاتار بھیجے۔ جس طرح آسمان پہ ایک وقت میں ستارے کئی ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح دنیا میں ایک وقت میں نبی بھی کئی گزرے ہیں۔ ایک ضلع کا نبی اور ہے،
دوسرے کا نبی اور ہے، ایک شہر کا نبی اور ہے، دوسرے کا نبی اور ہے، ایک ملک کا اور ہے، دوسرے کا ملک کا اور ہے۔ جس طرح ستاروں نے روشنی تو دی ہے مگر اندھیرے ختم نہیں کیے، جس طرح لائٹ نے روشنی تو دی ہے اندھیرے ختم نہیں کیے، اسی طرح انبیاء تشریف لے آئے، انہوں نے آ کر نبوت کی روشنی تو دی ہے مگر اندھیرے پھر بھی ختم نہیں ہوئے۔ ستارے کئی تھے، نبی بھی کئی ہیں، ستارے الگ الگ ہیں، نبی بھی الگ الگ تھے۔ عقل انسانی کہتی ہے اللہ کوئی ایسا نظام ہو، ایسا انتظام ہو، اللہ ایسی چیز بھیج دے جو اندھیروں کو ختم کر دے، ستاروں کی ضرورت نہ پڑے، بلب کی ضرورت نہ پڑے، مصنوعی لائٹوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ اندھیروں کو ختم فرمانا چاہیں، اللہ اچانک ختم نہیں کرتے، اندھیرا اچانک ختم نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ تدریجاً اندھیرا ختم ہوگا۔ اور جب سورج نکلنے لگتا ہے، یہ سورج اچانک نہیں نکلتا، اس اندھیرے کے ختم ہونے سے پہلے، سورج کے نکلنے سے پہلے اللہ ایک چیز کو بھیجتے ہیں جسے ہم صبح صادق کہتے ہیں۔ یہ آ کر لوگوں کو بشارت دیتی ہے، خوشخبری دیتی ہے، لوگوں پریشان نہ ہونا، اب ایسا سورج آنے والا ستاروں کی ضرورت نہیں رہے گی، ایسا سورج آنے والا لائٹوں کی ضرورت نہیں رہے گی، ایسا سورج آنے والا جو اندھیروں کو ختم کر دے گا، اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ نے جب شرک کا، کفر کا، ظلمت کا، گمراہی کا اندھیرا ختم کرنا چاہا، اللہ نے انبیاء میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ کو صبح صادق بنا کر بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا لوگوں میں نبی بھی ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ جیسے صبح صادق سورج کے نکلنے سے پہلے سورج کے نکلنے کی خوشخبری دیتی ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ نے حضور کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی کے آنے کی خوشخبری اور بشارت دی ہے۔ فرمایا لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، اللہ نے اپنے پاس بلایا، بغیر موت کے جا رہا ہوں، لیکن مبشرم برسول، یاد رکھنا ایک آئے گا، یاتی من بعدی، میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ جیسے آسمان پہ سورج نکلنے سے پہلے صبح صادق آ کر خوشخبری دیتی ہے، اسی طرح حضور کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ نے آپ کی آمد کی بھی خوشخبری دی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سورج کے نکلنے سے پہلے صبح صادق آ کر خوشخبری دیتی ہے، لوگوں پریشان نہیں ہونا، اندھیرے ٹلنے والے ہیں، اب روشنی آنے والی ہے۔ اللہ نے پیغمبر کے آنے سے پہلے بھی صبح صادق بنا کر حضرت عیسیٰ کو بھیجا، جنہوں نے آ کر خوشخبری دی، لوگوں پریشان نہ ہونا، ایک آنے والا آئے گا جو میرے بعد ہوگا، نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت نے پوری زندگی حضور کی ختم نبوت کی جنگ لڑی ہے۔ ایک مرزائی سے سامنا ہو گیا، کہا جی مرزا غلام محمد قادیانی نبی نہیں ہو سکتا، وہ تو شریف انسان بھی نہیں ہے جسے تم نے نبی مانا۔ اس نے کہا جی نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہا جی دلیل کیا ہے؟ کہا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یاتی من بعدی اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، ہمارا نبی بھی احمد ہے۔ حضرت نے فرمایا بدبخت، تمہارا تو غلام احمد ہے، تمہارا تو احمد نہیں ہے۔ کہا نا اصل تو احمد ہے، غلام تو ویسے ساتھ لگا لیا۔ حضرت شاہ جی فرمانے لگے سمجھانے کے لیے، دلیل کا جواب دینے کے لیے، فرمایا مرزا غلام محمد قادیانی نبی نہیں بن سکتا۔ شاہ جی کیوں نہیں بن سکتا؟ کہا نبی میں بناتا ہوں، جسے میں نبی بنوں گا وہ نبی بنے گا، میں نہیں بنوں گا نبی نہیں بنے گا۔ تمہارے مرزے کو میں نے نبی نہیں بنایا۔ کہا شاہ جی کیا کہتے ہو؟ نبوت تو اللہ دیتے ہیں، آپ کیسے دیتے ہیں؟ کہا میں اللہ ہوں نا۔ نہیں آپ تو عطا اللہ ہیں۔ فرمایا عطا تو ویسے کہتے ہیں، اصل تو اللہ ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اگر میں عطا اللہ ہو کر اللہ نہیں ہو سکتا، مرزا غلام احمد ہو کر بھی احمد نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سراجم منیرہ کہہ کر تشبیہ دی ہے، بولیے کس کے ساتھ؟ سورج کے ساتھ۔ یہ حضور کی ختم نبوت کی دلیل کیسے؟ توجہ رکھنا،
जिस तरह सूरज के निकलने से पहले सितारों की ज़रूरत, सितारा एक नहीं कई होते हैं। हुजूर के आने से पहले नबियों की ज़रूरत, नबी भी एक नहीं कई होते हैं। लेकिन जब आसमान पे सूरज आ जाए फिर सितारों की ज़रूरत नहीं रहती। जब हुजूर तशरीफ़ ले आए फिर हुजूर के आने के बाद भी किसी नए नबी की ज़रूरत नहीं रहती। उसकी वजह यह है, सितारे कई तो हैं लेकिन उनकी रोशनी अपनी नहीं, उन्होंने सूरज से ली है। अंबिया बहुत सारे हैं, नबुव्वत का फैज़ अपना नहीं, हुजूर की नबुव्वत से रोशनी ली है, तब जाकर ऐलान नबुव्वत किया। तभी तो अल्लाह ने कहा था, ऐ अंबिया की जमात, तुम्हें किताब भी दूंगा, नबुव्वत भी दूंगा, इल्म भी दूंगा। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा नबी आ जाए, लतुमिनुन्न बिही, कलमा अपना नहीं, कलमा नबी का पढ़ना। जब तक सूरज मौजूद ना हो सितारों की ज़रूरत है। जब आसमान पे सूरज आ जाए फिर कहना पड़ता है कि तारों से कहो अब कूच करें, स्वारों से कहो अब कूच करें। सुल्तान पैगंबर आते हैं, औरों के पैगंबर आ तो चुके, अब सब के पैगंबर आते हैं।